بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج گیلانی صاحب ہم نے ریکویسٹ کی ہے بریس پاکستان اور ربط کے جو پریزیڈنٹ ہیں طاہر باجوہ صاحب کے، ان سے ہم جو بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں. اگر مجھے اجازت دیں تو میں شروع کر دوں. جناب جی سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا ہے ہمیں. بہت شکریہ سر. پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو بحریہ ٹاؤن کی ایک اوور آل صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، اور وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح کی فیسلٹیز اور کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. اس سے پہلے کہ یہ آغاز کریں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. طاہر نہاد باجوہ صاحب جی 12-13 سال سے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں رہ رہے ہیں. پہلے ان کی فیملی رہ رہی تھی، پھر یہ خود آئے. تو یہ بحریہ ٹاؤن کے کچھ لوگوں نے بریس تنظیم بنائی تھی پرائمریلی، بعد میں اس کا نیٹ ورک وسیع کیا گیا. اور جو ربط ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی جو پورے پاکستان میں سوسائٹیز ہیں ان کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ یہ ایک کانٹیکٹ اور کوآرڈینیشن کے حوالے سے تنظیم بنی ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کافی عرصے سے بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، اور اب ریسنٹلی یہ بھی سننے میں آیا کہ مسائل ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو انہی مسائل کے حوالے سے ہم نے ان کو دعوت دی کہ کچھ بتائیں کہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، اور اس کی ریزنز کیا ہیں. تو تھوڑا سا تو بیک گراؤنڈ کائنڈلی بتا دیں. یہ بھی سٹارٹ میں بتا دیں کہ جب آپ آئے تھے بحریہ ٹاؤن اور آپ کی فیملی، تو اس وقت آپ کو کیسا ماحول لگا، اور آہستہ آہستہ آپ کو اس میں کیا چیلنجز یا کیا مشکلات یا کیا ایشوز سامنے نظر آئے. اچھا سر، پہلے تو ونس اگین بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ اس وقت بحریہ کا جو ٹاپک ہے شاید پورے پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہے. کیونکہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں بحریہ ٹاؤن نے اصل میں ان کے لیے ایک مثال قائم کی. ایک ٹرینڈ سیٹر تھے، اور ایک لائف سٹائل ڈیسٹینیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صحیح معنوں میں دی. اور پھر اس کے پیچھے میرا خیال ہے کہ ہزاروں سوسائٹیز ہیں جو کہ بنی. اب یہ جو ٹرینڈ سیٹنگ تھی اس میں دونوں کام ہوئے. ایک کام تو یہ تھا کہ آپ کا جو لائف سٹائل تھا اس کو اپ گریڈ کیا، ڈیولپمنٹ کا جو سٹینڈرڈ تھا اس کو انہانس کر دیا، دبئی ماڈل کو یہاں پہ لے کے آ کے ریپلیکیٹ کر دیا. لیکن جو دوسرا کام کیا یہ اچھی بات تھی، اس سے یقیناً میرے سمیت ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا. اور شاید یہی وہ خواہش تھی یا یہی وہ اٹریکشن تھی جس نے لوگوں کو مجبور کیا. باہر سے لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے واپس آئے اور یہاں پہ سیٹل ہوئے کہ یہاں پہ اب بحریہ ٹاؤن جیسی سوسائٹیز بن رہی ہیں. اور ڈی ایچ اے نے بھی شاید اسی وجہ سے اپنا جو سٹینڈرڈ تھا اس کو بڑھایا. یہ تو تھی ساری اچھی باتیں. لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے کہ جب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کسی بھی کام کے اندر آپ کی نیت میٹر کرتی ہے. وہ بلڈنگ بلاکس جن کے اوپر کسی بھی بلڈنگ نے بننا ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ غلط رکھے گئے بحریہ ٹاؤن کے معاملے میں. چونکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک بنیادی طور پہ کم تعلیم یافتہ اور ایک پسماندہ بیک گراؤنڈ سے آئے. لیکن اور سر آپ مانیں گے ہیں کرو آدمی. سر کرو آدمی ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں جو اچھائیاں ہیں کسی بھی شخص کی یا کسی بھی چیز کی وہ آپ نے ماننی ہے، اور جو برائیاں ہیں ان کی آپ نے بات کرنی ہے. تو اس میں انہوں نے جو میرا خیال ہے کہ جو غلطی کی اور بڑی بھیانک غلطی کی، ایک تو یہ ہے کہ کرپشن کی اور کرپشن کا اعتراف بھی کیا، اور بڑا اوپنلی جو ہے وہ کہا. باجوہ صاحب ایک منٹ سر. دیکھیں کرپشن جو ہے نا بڑا ہی ایک وہ معاملہ ہے. میں کسی کا ڈیفینڈر نہیں ہوں، نہ اسپوکس مین ہوں، لیکن میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور اس سائڈ پہ کوئی بندہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو میں اس لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ الائٹلی انہوں نے کرپشن. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ ان کے جو پبلکلی دیے گئے انٹرویوز ہیں انہوں نے خود جس میں انہوں نے سسٹم کی ٹھیک ہے خود کہا بات، انہوں نے کہا کہ میں وہ پہیا لگا پہیا لا دینا. ارشد شریف شہید کے ساتھ پروگرام تھا، کچھ اور سلیم صافی صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا. تو وہ اصل میں آپ ان چیزوں کی طرف جو ایکچولی انہوں نے اچھا نہیں، میں رہنے کے لیے جو کیا ایک اس کی بات پبلکلی انہوں نے ایک چیز ایڈمٹ کی اور کہا وہ ایک اور چیز ہے. صحیح. جو میں چیز ریفر کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس سپریم کورٹ کے اپنے ڈیسیژنز موجود ہیں. 460 ملین کا
جو بلین کا یہ کیس ہے اس میں سپریم کورٹ نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے نا کہ جی اچھا کیا غلطی کیا ہوئی جی یہ آپ اور یہ جو تخت پڑی کا کیس تھا اس کے اندر بھی اسٹیبلش ہوا ہے کہ یہ جنگلات کی زمین تھی، بحریہ کے ساتھ معاملات میں انہوں نے 2 نمبریاں کی اور سو آن سو فورتھ. تو وہ کرپشن صرف اور صرف اب کہنے کی کرپشن نہیں ہے، لیکن اب جس ڈیٹیل پہ میں جاؤں گا تو اس میں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی بھی بات بے بنیاد نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، وہ کرپشن کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے آغاز ہوتا ہے کہ آپ جو زمین ایکوائر کرتے ہیں، جس پہ آپ نے وہ سوسائٹی بنانی تھی، اس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لوگوں کو پریشرائز کر کے، بلیک میل کر کے. اور میرے پاس زندہ لوگ موجود ہیں جو کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے یہ بتائیں گے کہ ان کی زمین کو کس طرح سے ہتھیایا گیا. یعنی کہ آپ کی ایک چیز تھی، 50 لاکھ روپے کی چیز تھی، میں نے آپ کو بلیک میل کر کے مختلف طریقوں سے پریشرائز کر کے وہ آپ سے 20 لاکھ روپے میں لے لی. لیکن اس ملک میں دیکھیں نا سر، لوگ اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں، بعد میں وہ شفا کے لیے وہ خود ہی پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں یہ بھی ہے، مطلب یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی میں بتاؤں لیکن یہ پرسیپشن موجود ہے کہ انہوں نے کم قیمت پہ چیزیں خریدیں اور ان کو ڈیولپ کر کے بعد میں مہنگے داموں میں بیچا. دیکھیں چلیں وہ بھی ان کا شاید رائٹ ہوگا، میں یہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو بدقسمتی سے اور بھی بہت سارے نامی گرامی سوسائٹیاں ہیں. میں نے تو اسی لیے آپ کو کہا جن کے بارے میں یہ یہی مشہور ہے کہ کس طریقے سے گاؤں کے گاؤں خالی کروا کے ٹرینڈ سیٹرز جو تھے انہوں نے دونوں ٹرینڈز جو تھے ان کا آغاز کر دیا کہ ایک اچھی سوسائٹی کس طرح سے بنے گی، اور اس اچھی سوسائٹیز کو بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ انہوں نے اس میں یہ چیز بنیاد میں ڈال دی کہ اس میں آپ نے 2 نمبریاں کرنی، آپ نے زمین کسی نہ کسی سے ہتھیا لینی ہے. اس کے بعد کیا کیا ہوگا اس پہ ہم آگے. اچھا میں آپ کو بتاؤں سر، ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، میں چاہتا تھا میں بعد میں سوال کروں لیکن ابھی میں کر لیتا ہوں. ایک تو دیکھیں ہمارا اس ٹائم جو آپ ہیں، آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں جی، مجھے یہ بتائیں یہ خاص ٹائمنگ کیوں ہے؟ پہلے کیوں لوگ اتنی اونچی آواز سے لوگوں نے بات نہیں کی؟ اب کیوں اتنی اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں؟ اور چونکہ لگتا یہ ہے، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں میں کیوں یہ سوال کر رہا ہوں. پرسیپشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملک ریاض صاحب کی لڑائی ہے، اس لیے اب بہت سے لوگ سامنے آ رہے ہیں. میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں جو پرسیپشن ہے میں اس کے بارے میں جواب دوں گا انشاءاللہ. ایک وہ بھی ہے اور ایک وہ بھی ہے، کچھ لوگ ظاہر ہے ڈرے ہوئے ہیں، اب کاروبار کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے تو وہ چاہتے ہیں اب کسی طریقے سے انہیں کوئی وے آؤٹ ملے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظاہر ہے ان کو نہیں مناسب سمجھتے تھے. اچھا اس میں دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں اس کے پیچھے بعد میں جاؤں گا. پہلے میں جاؤں گا کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا. ہمارے پاس بحریہ ٹاؤن کی ڈفرینٹ ایسوسیشنز اور ہمارے مختلف ریزیڈنٹس جو تاجران ہیں، وہ اگر آپ پیچھے جائیں میرے پاس فیصلے ہیں جن کی میں نقل آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ دکھا سکتے ہیں کہ 2005 سے یہ کام سٹارٹ ہوا. 2002 میں انفیکٹ یہ ہے کہ بحریہ نے پہلی دفعہ آئیسکو کے ساتھ ایک معاہدہ کیا 1 to 6 کی بجلی کی پروویژن کے لیے اور گرڈ اسٹیشن کی تعمیر اور سو آن سو فورتھ. اس کے لیے وہاں پہ انہوں نے اپنا گرڈ لگایا اور وہ گرڈ جو ہے وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے گئے اور اس سے جو ہے وہ گرڈ بنا، اور وہ گرڈ جو ہے وہ آئی ایس کو کی اور این ٹی ڈی سی کی سپرویژن کے اندر بنا. اور یہ 2005 کے اندر کوئی صاحب تھے جنہوں نے پہلی دفعہ شکایت کی اور یہ مسئلہ لٹیگیشن کے اندر گیا کہ جی بلنگ کون کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے یا ٹھیک کر رہا ہے. جی وہ 2005 سے وہ ایون کورٹ نے، نیپرا نے اپنے فیصلے کے اندر ریفر کیا ہوا ہے. اچھا اب اس کے بعد تو آپ کو میں دستاویزی ثبوت دے دوں گا کہ درجنوں کے حساب سے لوگوں نے شکایات بھی کی، کیسز ہوئے، ہائی کورٹ میں گئے، دوسری کورٹس میں گئے. جو بحریہ کے ساتھ اپنی ڈائریکٹ ریزیڈنٹس یا ان کی جو ایسوسیشنز تھیں ان کی جو انٹریکشنز ہوئی، میرا خیال ہے کہ شاید وہ تو نمبر ہی نہ آپ گن سکیں، اتنی زیادہ ہوئیں. ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ میرا خیال ہے اس وجہ سے ریلیونٹ ہو گیا کہ نمبر 1 اس کو جب بریس نے ٹیک اپ کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ پرسن ٹو پرسن دنیا کی ہر ریالٹی چینج ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے نظام اس طرح کا بنایا ہے. شاید وہ وقت اتنا کنڈیوسیو نہیں تھا ہماری جو پریویس آرگنائزیشنز تھیں یا ان کے جو لوگ تھے ان کے لیے، یا وہ اس طرح سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر نہیں پائے جس طرح سے بریس نے کر لیا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز بالکل ایڈ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی مدد حاصل ہے، اس کی نصرت حاصل ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی اس سے مانگ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. اور
اگر لیٹ سے کہ مجھے اس میں میرے لوگوں نے عزت دے دی ہے اور تکریم دے دی ہے, آگے کھڑا کر دیا ہے, تو اب اس کے اندر دیکھیں اگر میری جگہ پہ لیٹ سے کہ کسی اور بندے کو آپ ایڈ کر لیں اور وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس حد تک تو جاؤں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا, تو آپ دیکھیں لمیٹیشن آ گئی. لیکن یہ جو مسائل ہیں ان کو ذرا بریفلی بتا دیں. میں بتاتا ہوں. پہلے تو آپ نے, اس سے پہلے آپ نے جو بات کی وہ قبضہ والی, دیکھیں اوبویسلی ہم نے کہا کہ ساری سوسائٹیز بدقسمتی سے یہاں پہ یہ پاکستان میں نام بن گیا ہے اور پاورفل لوگ بھی یہ کرتے ہیں, لیکن آپ تو چونکہ ایک ریزیڈنٹ ہے نا, آپ کو تو انہوں نے زمین سستی لے کے دی, مہنگی لے کے دی, آپ نے اپنی مرضی سے پلاٹ لے لیا, گھر بنا لیا, آپ رہ رہے ہیں, تو آپ تو ان مسائل کی طرف بریفلی بتائیں. دوسرا جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت اچھی لیونگ سٹائل تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احساس ہوا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے, اور اس کے بارے میں انہوں نے آواز بلند کرنا شروع کر دی. جی بالکل آپ بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی اچھی دکان پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو سیلز مین جو ہے وہ کنونس کرتا ہے کہ یہ گٹار بہت زبردست ہے, آپ لے لیں, لیکن جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو وہ پیریڈ آف ٹائم آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 2 نمبری ہوئی ہے. ہمارے ساتھ بھی انفیکٹ یہ ہے کہ بالکل یہی ہوا ہے کہ دکان جو تھی وہ بہت اچھی تھی, اپیرنٹلی سب کچھ ٹھیک تھا, شروع کے اندر ٹھیک رہا. میرا خیال ہے اس وقت مجبوری یہ رہی ہوگی کہ آپ نے ایک سوسائٹیز جو ہے وہ بنانے کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے, آگے بھی آپ کے پروگرامز تھے, آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی تھی, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کی ریپوٹیشن جو تھی اس کو آپ کیری کرتے. اب شاید اس کی ضرورت نہیں رہی, نمبر 1, یا اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ اب وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. جیسے کہ اپنے آپ کو اتنا ایکسپینڈ کر لیا, اور اس ایکسپینشن کے اندر جو 2 نمبریاں ہوئیں ان کے اوپر آتے ہیں, بجلی کے مسئلے پہ آتے ہیں. سب سے پہلے جو میں تو کہتا ہوں کی ایشوز کیا ہیں, کی ایشوز, چلیں ان کو اچھے لفظوں میں کی ایشوز کہہ دیتے. کی ایشو نمبر 1 کہ آپ کی جو الیکٹریسٹی کی پروویژن تھی وہ لوگوں کو کس نے دینی تھی, کس نے دی, اور کہاں پہ گھپلا ہوا. دینی تھی آئی ایس کو نے, آئی ایس کو کی ٹیریٹری ہے راولپنڈی اسلام آباد کی, بحریہ ٹاؤن اس کا حصہ ہے. اس میں گھپلا کس طرح سے ہوا؟ گھپلا اس طرح سے ہوا کہ 2002 کے اندر بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ, جو کہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کو ڈیولپ کرنے والا ایک ڈیولپر ہے, وہ جاتا ہے آئی ایس کو کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ جی میں اپنے پیسوں سے ایک گریڈ اسٹیشن بناؤں گا, اور اس کی زمین آپ کی ہوگی, گریڈ اسٹیشن آپ کا ہوگا, سب کچھ آپ کا ہوگا, پیسے میرے ہوں گے, اور اس کے اندر ہم دونوں مل کے کام یہ کریں گے. یہ میں الزام لگا رہا ہوں, اور یہ الزام میں ان کی دستاویز کے بنیاد پہ لگا رہا ہوں, چونکہ ان کا اگریمنٹ میرے پاس موجود ہے, آپ دکھا دیجئے گا, کہ جس کے اندر وہ آئی ایس کو کہتا ہے کہ آپ مجھے 1 پوائنٹ سپلائی دیں گے. 1 پوائنٹ سپلائی نارملی دی جاتی ہے, C1 C2 یا C3 کا کنیکشن ہوتا ہے, جو کہ انڈسٹریل جو یونٹس ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے, اور اگر اپنی مرضی سے کوئی سوسائٹی لینا چاہے تو سوسائٹی کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں کیچ کیا ہے؟ اس میں کیچ یہ ہے کہ جس نے پرووائڈ کرنا تھا, جس کی ذمہ داری تھی, جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس نے وہاں لوگوں کو بجلی دینی تھی, وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے کہ میرا کرنے کا سارا کام آپ کریں, میں سپروائز کرتا ہوں, میں آپ کو جو ہے وہ آتھرائز کرتا ہوں کہ جی آپ کریں, میں آپ کو بجلی بیچوں گا مہنگے داموں, آپ ایسا کیجیے, اپنی مرضی سے آگے ان کو بیچیے. یہ ہوا 2002 کے اندر 1-6 کے ساتھ. تو یہ کتنا ڈیفرنس تھا بھائی دبے؟ اب یہ جو ڈیفرنس ہے یہ اس کو ہم نے ایگزیکٹلی کیلکولیٹ نہیں کیا, لیکن میں موٹا سا آج کی جو فگرز ہیں اس کے حساب سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس پچھلے 2-3 مہینے جب سے یہ مسئلہ زیادہ گرم ہوا اور اس پہ بات چیت ہوئی, ہم کورٹ میں بھی گئے, سو آن سو فورتھ, تو اگر لیٹ سے کہ بحریہ کو بجلی مل رہی ہے اس کنیکشن کے تحت 57-58 روپے کی پر یونٹ مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو بحریہ جو ہے تقریباً دے رہا ہے ایٹ ایوریج 130, 140, 150 روپے کے حساب سے. ہمیں ڈبل سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے. اچھا یہ میں نے ایوریج کر دیا ہے, ورنہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو 1200 روپے پر یونٹ کا بل آیا, 900 روپے پر یونٹ کا بل آیا, 250 روپے پر یونٹ کا بل آیا. جب آپ انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اس کی ریزن کیا بتاتے ہیں؟ اچھا انتظامیہ نا اس پہ دیکھیں نا, آپ انتظامیہ کے پاس تو بعد میں جائیں گے نا, پہلے تو آپ بحریہ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. میں بحریہ ہی کی بات کر رہا ہوں. اگر بحریہ سے بات کرتے ہیں, بحریہ کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے جتنے ریزیڈنٹس جو تھے ان کے پاس گئے, ان کو ایک ہی جواب ہے کہ جی بس یہی ہے, آپ پے کریں. کوئی جواب نہیں ان کے پاس, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اگر کسی کے پاس جواب ہے میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں جواب دیتے. اور کیا آئی ایس کو کے پاس گئے لوگ کچھ کہ یار یہ آپ تو اس طرح دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ آگے سے یہ ہو رہا ہے؟ اچھا اب آئی ایس کو کے پاس بھی لازمی بات ہے کہ لوگ بھی گئے ہوں گے, ہم لوگ بھی گئے,
لیکن دیکھیں آپ کو جو سٹوری ہے اس کو لازمی بات ہے کھولتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, ہمیں بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے, یہ 20-22 سال کی ٹوٹل کہانی تھی, ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم لگا, اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہڈن ہیں. لیکن اس میں آئی ایس کو کا جو کردار ہے وہ بہت فشی ہے, اس میں نیپرا کا اپنا کردار بہت فشی ہے. لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں ہیئرنگ کے اندر میں نے نیپرا کو بھی کہا ہے, آئی ایس کو کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ بینگ ایک پٹیشنر کے اور بینگ ریزیڈنٹ آف بحریہ ٹاؤن, میں یہ جاننا چاہوں گا نا, نیچرلی میں جاننا چاہوں گا کہ میرے وہ ادارے جنہوں نے مجھے پروٹیکٹ کرنا تھا, انہوں نے ان دا فرسٹ پلیس اس پروٹیکشن کا بندوبست کرنے کے بجائے مجھے لوٹنے کا بندوبست کیوں کیا؟ اگر ان کی کوئی مالافائڈ انٹینشن ہی نہیں تھی. دیکھیں اصل میں تو وہی ہوا نا صاحب, آپ اس کے خلاف کورٹ بھی گئے ہیں؟ کورٹ بھی گئے ہیں, ہم ہائی کورٹ کورٹ میں کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ انسٹرکشنز دی تھیں, یہ پچھلے مہینے 12 تاریخ کی بات ہے کہ انہوں نے انسٹرکشنز دی تھیں نیپرا کو 12 جون کو, جی 12 جون کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ ان کا جو مسئلہ ہے اس کو سن کے اگلی ہیئرنگ جو کہ 8 تاریخ کل تھی اس پہ وہ نئی ہیئرنگ ہوئی, ہیئرنگ وہ کینسل ہو گئی ہے کیونکہ نیپرا نے ہیئرنگ کر لی تھی. نیپرا نے ہمیں سن بھی لیا تھا, نیپرا نے آئسکو کو بھی بلایا, بحریہ کو بھی بلایا, لیکن آگے جا کے کورٹ کو ابھی تک نہیں بتایا کہ کیا ابھی کورٹ کا ہوا یہ ہے کہ کورٹ کی 8 تاریخ کو جو ہماری ہیئرنگ تھی وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ کینسل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہیئرنگ جس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود کہا تھا کہ نیپرا اس ہیئرنگ سے پہلے ان کی ہیئرنگ کر کے ان کا مسئلہ جو ہے اس کو ایڈریس کرے اور ہمیں رپورٹ دے. آپ کے بتائے کہ کیسے اس کے مسئلے کا حل ہے. جی سر. میرے خیال ہے بریک لیتے ہیں. بریک سے پہلے ناظرین یہ ایک بڑی جو بحریہ ٹاؤن یا اس طرح کی جو بہت ساری اب نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑی بڑی آ رہی ہیں, ان کے جو اصل ایشوز ہیں جو وہاں پہ لوگ ریزیڈنٹس فیل کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں. تو ایک چیز جو ابھی آپ نے ایاسکو کی اور یہ بات کی بجلی کے حوالے سے, اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی, سرکار لیول پہ بھی ایک نیکسس تھا جو ساتھ ملا ہوا تھا. میں بالکل تو اس حوالے سے تو آگے جا کے کچھ اور کی ایشوز پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم ایاسکو, گورنمنٹ آف پاکستان, اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اور بحریہ ٹاؤن کے جو انتظامیہ ہے ان کے لیے یہ پلیٹ فارم ہم مکمل طور پہ حاضر ہے کہ وہ آئیں اور ان ایشوز پہ اگر کوئی انہوں نے ان الزامات کا جو ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں کوئی جواب دینا ہے تو وہ ضرور دیں. اور بریک کے بعد ہم باقی ایشوز کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں اپنے طاہر نہاد باجوہ صاحب سے جو بحریہ ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن کے بہت ایک نامور نمائندے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ